صرف وہی فیض یاب ہوئے ہیں جو ہوٹلنگ کرتے ہیں. تو میرے جیسے لوگ دیہاتی قسم کے جو ہوٹلنگ نہیں کرتے وہ اللہ کے فضل سے گدے وغیرہ سے محفوظ ہیں. اسی لیے بھی میرا دماغ چلتا ہے. آپ کو میرے اندر گدھا پن نظر نہیں آئے گا. نہیں, میں آپ کو واقعتاً کہہ رہی ہوں. میں پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی ڈونٹ بلیو ان اٹ کہ اتنا گدھا بیچا گیا ہے. گدھا از این ایکسپینسو اینیمل. بکرے کی طرح سستا نہیں ہے. پہلی بات میں نہیں مانتی. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس کو میڈیا میں ہائی لائٹ بہت کیا گیا. دوسری بات ہے کہ اگر میں مان لوں کہ گدھا اس طرح ہوٹلوں میں بیچا بھی گیا ہے تو میں آپ کو پورے یقین سے کہتی ہوں میں نے گدھا نہیں کھایا, کیونکہ میں ہوٹلنگ نہیں کرتی, نہ میرے گھر میں باہر سے کھانے آتے ہیں. میں ہر چیز گھر میں بناتی ہوں. اور اتنا دماغ میرا چلتا ہے کہ میں گدھے کے سائز اور بکرے کے سائز کی ہڈی میں فرق کر کے بکرا ہی لے کر آؤں گھر میں. لہٰذا میں نے گدھا نہیں کھایا. اگر آپ نے کھایا ہو تو وہ آپ کی قسمت ہے. اسی لیے گھر کا کھانا کھائیں. نہ آپ کو گدھا کھانے کی فکر ہوگی, نہ آپ کو کتا کھانے کی فکر ہوگی, ہے نا. پیچھے یہ بھی کہا گیا جی کتوں کا گوشت بیچ رہے ہیں. آئی ڈونٹ نو, میڈیا والے اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ میں نہیں جانتی وہ سچ کہہ رہے ہیں کہ نہیں. بہت زیادہ. کتے اور بکرے کے سائز میں بھی بہت فرق ہوتا ہے. لیکن اگر بیچا بھی گیا ہے اور اگر کسی نے کھایا بھی ہے, ہوٹلوں والوں نے ڈالا بھی ہے, اگر وہ کہتے ہیں تو مجھے نہیں پتا. بات یہی ہے نہ آپ جا کر بازاروں میں کھائیں, نہ آپ جو ہے کتا یاب ہو. آپ کو رنگ برنگا گوشت ملے. اپنے گھر میں بنائیں, اپنے گھروں میں بہترین چیزیں کھائیں. آپ کے ہاتھ کی لذت بھی بچوں کو آئے گی اور محبت بھی بڑھے گی اور کھانا جو ہے وہ ہائیجینک بھی ہوگا. بچت ہوگی, بالکل بچت ہوگی. بکرے کا گوشت بھی نہیں یہاں سے نہیں لے رہی, اسی جگہ یہ ایک عرصہ ہو بکرا لے کے وہ ذبح کرواتے ہیں. مدینہ سے منگوا لیا کریں. بکرا لیتے ہیں, بکرا لے کے وہ ذبح کرواتے وہ رکھ لیتے ہیں. نہیں جی, میں اس حد تک پروپوگنڈے کو ماننے کی قائل نہیں ہوں. تھوڑا سا دماغ بھی استعمال کرنا چاہیے. کوئی واقعات کچھ ہوئے ہوں گے لیکن ہائی لائٹ بہت کیا گیا, کیونکہ ان کو اپنی خبریں بھی تو کچھ دینی ہوتی ہیں نا. ایک اگر وہ بنا لیتے ہیں خبر گدے بیچنے کی تو ان کا تو مہینہ نکل جائے گا نا وہ گرما گرم پروگرامز میں. بہرحال مجھے سچ جھوٹ کی شدت کا نہیں پتا, لیکن میں اپنے ذہن کے اعتبار سے ہمیشہ سے جو ہے کین آبزرور رہی ہوں. تو میں اپنے ان سارے, جب یہ کیس چلا تو میں نے گدوں کی قیمتیں بھی نکالی اور بکروں کی قیمتیں بھی نکالی, اور گدوں کی افزائش اتنی. آپ کو پتہ ہے گدھا حرام کیوں کیا گیا؟ عرب گدھا کھاتے تھے. کب حرام ہوا تھا, کس موقع پر؟ جنگ خیبر. آسان تھی جنگ خیبر میں, خیبر کی جنگ میں ہجرت کے 7ویں سال. اس کا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہلے کھاتے ہوں گے, کیونکہ عرب کھاتے تھے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, صحابہ بھوکے تھے, انہوں نے اپنے 1-2 گدے ذبح کیے اور پکانے کے لیے گوشت چڑھا دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, آپ نے کہا کیا پکا رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی گدے کا گوشت. آپ نے فرمایا نہیں, گدے کا گوشت تم پر حرام کر دیا گیا, گوشت پھینک دو اور برتن توڑ دو. تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گوشت تو پھینک دیتے ہیں, برتن دھو لیتے ہیں. آپ نے کہا اچھا چلو ایسے کر لو. تو گدھا کیوں حرام کیا گیا؟ گدھے میں کوئی خرابی نہیں ہے, گدھا استعمال کا جانور ہے, اس کی افزائش اس طرح نہیں ہوتی جس طرح بکروں کی ہوتی. کبھی آپ نے دنیا میں سنا کہ بکروں کی نسل کو کوئی خطرہ ہو یا بھیڑوں کی نسل کو کوئی خطرہ ہو؟ حالانکہ کتنے کھائے جاتے ہیں, ان کی افزائش بہت تیز ہوتی ہے, اور گدھے کی افزائش ایسے نہیں ہوتی. تو اس وجہ سے پھر اگر گدھے کھانا شروع کر دیتے, اور جس طرح آج پاپولیشن ریٹ ہے, تو پھر کیا ہونا تھا, گدھے بیچارے ختم ہو جانے تھے, بالکل نایاب ہو جانے. پھر جیسے پینڈا چلتا ہے نا, اس کی جان بچاؤ, اس طرح گدھے کے لیے بھی چل رہا ہونا تھا جان بچاؤ. اللہ نوز دیٹ. لہٰذا اللہ رب کریم نے کہا گھوڑے گدھے نہیں کھانے. صرف اس وجہ سے حرام ہوئے گدھے. اور ابھی بھی بعض لوگ جو حدیث پر اعتقاد نہیں نہ کرتے, یعنی حدیثوں کو ذرا ڈی ویلیو کرتے ہیں اور غلط کرتے ہیں, تو وہ ابھی بھی کہتے ہیں کہ قرآن میں تو کوئی حکم نہیں ہے گدھے کی حرمت کا, کیوں نہ کھائیں گدھے. تو گدھا حرام اس وجہ سے ہوا. تو گدھے کی افزائش کم ہے, تو جس چیز کی افزائش کم ہوتی ہے اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے. سادہ سا اصول ہے نا اکنامکس کا. جو چیز زیادہ ٹائم میں پلتی ہے اور یعنی اس کی ریشو کم ہوتی ہے, تعداد کم ہوتی ہے, شرح پیدائش کم ہوتی ہے, اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے. اور پھر گدھے کا فائدہ زیادہ کہ بکرے کا؟
بکرے کا آپ کیا کریں گے؟ کھا ہی سکتے ہیں نہ، وہ بوجھ اٹھا سکتا ہے. وہ شتر مفت کی کہانی سنی ہے نا، کس نے کہا تم اڑتے نہیں، اسے کہا میں مرغا نہیں ہوں، اونٹ ہوں. اس نے کہا اونٹ ہو تو بوجھ اٹھاؤ، وہ کہنے لگا میں بوجھ کیسے اٹھاؤں، میں تو مرغا ہوں. تو یہ بکرے بھی شتر مرغ ہے، آپ صرف ان کو کھا سکتے ہیں کھانے کے پرپز کے لیے. بالکل ان کا پرپز یہی ہے کہ کھاؤ ان کو، نہ وہ بوجھ اٹھا سکتے ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتے، بلکہ وہ جب تک زندہ رہتے ہیں مسئلہ ہی پیدا کرتے ہیں نا. کہ ان کا کام ہوتا ہے ان کو کھلاؤ، ان کو پلاؤ، ان کا خیال رکھو، ان کی صفائیاں کرو. اور گدھا بیچارہ کتنا کام کرتا ہے، کہ جو زیادہ کام کرنے والا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں اس کو، اس سے گدھے کی طرح کام لیتے ہیں. سب سے زیادہ کام گدھا کرتا ہے، محنتی جانور ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ لیبر پارٹی کا نشان بھی گدھا ہے، کہ ان کے ہم گدھے کی طرح کام کریں گے اگر ہمیں منتخب کر لو. تو گدھا جو ہے ایک محنتی جانور ہے اور ساری زندگی کام آتا ہے، لگا رہتا ہے. پھر اللہ نے ان کو ایسا بنایا جہاں کوئی چیز نہیں جا سکتی، وہاں بھی گدھا بہت لے کے چڑھ جاتا. تو اسی لیے پھر گدھا جو ہے ہماری زندگی کے لیے ضروری تھا. تو اللہ نے کہا اس کی جان چھوڑ دو، اس کو مت کھاؤ. تو آج بھی گدھا بہت مہنگا ہے. ایک بندہ جس نے گدھا خریدا 20,000 کا، 25,000 کا، اب وہ اسے ساری عمر گدھا گاڑی چلا کے کما سکتا ہے. اس کا دماغ خراب ہے کہ وہ اس کو 40,000 کا بیچ دے گا. کیوں بیچے گا وہ، جبکہ اس کا روزگار اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو یہ باتیں جو ہے نا اتنی سادہ نہیں ہوتی. ذرا سی بات تھی افسانہ عجم نے اسے بڑھا دیا ہے فقط زیب داستان کے لیے. تو یہ بات میں نے کیوں آپ کی یہ پکڑ کر بات بڑھائی، افواہوں کے پیچھے مت بھاگا کریں، تھوڑا دماغ بھی استعمال کیا کریں، تھوڑا دماغ بھی استعمال کیا کریں، کیونکہ مومن بے وقوف نہیں ہوتا. اور ویسے بھی یہ سنسنی خیزی پھیلائی جاتی ہے، اصل بات ہمیشہ ہی کم ہوتی ہے. تو میں اپنی سٹیٹمنٹ دہراتی ہوں، میں نے گدھا نہیں کھایا. پرس بیگ بھرتے ہیں تو وہی بات کہ وہ اپنی مشقت کا جانور ایک دفعہ میں کیوں بیچے گا. بالکل صحیح بات ہے. کوئی کہہ دیجئے فَأْتُو لے آؤ بالتوراتی تورات کو، فتلوہا پڑھو اس کو، ان اگر کنتم تم ہو صادقین سچے. آپ ان سے کہیے اچھا جاؤ توریت لے کر آؤ اور اس کو پڑھو اگر تم سچے ہو. کیا مطلب ہے؟ حلال و حرام کے احکامات جو تم لا رہے ہو، جن جانوروں کو تم حرام یا حلال کر رہے ہو، جن کھانوں کو تم حرام یا حلال کر رہے ہو، تو تم تو موسیٰ کی امت ہو نا علیہ السلام، اور تمہاری کتاب، تمہارا ٹیکسٹ بک توریت ہے، لے آؤ توریت میں سے احکامات پیش کر دو، ہم مان لیں گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی توریت میں یہ احکامات ایون ایڈیشنل بھی نہیں ڈالے گئے تھے، تحریف بھی نہیں، تحریف شدہ بھی ابھی توریت میں نہیں ڈالے تھے، زبان کی بات تھی جیسے ہم نے بنائی ہوئی ہے. اسی طرح آج تک توریت میں کوئی ایسا حکم موجود نہیں ہے، مگر پھر بھی ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانا، اپنی بات پہ اڑے رہے. تو حرام اور حلال کسی چیز کو قرار دینا اللہ کی حد ہے، اور یہ صرف اللہ کا اختیار ہے. کبھی بھی انبیاء کرام علیہ السلام اپنی مرضی سے حلال و حرام قرار نہیں دیتے، اللہ کے حکم سے حلال و حرام قرار دیتے. ٹھیک ہے، اور یہ اللہ کا اختیار ہوتا ہے، اللہ جس کو چاہے آتھورائز کرتے ہیں. لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے فرمایا ہم تمہارے درمیان ایسا نبی بھیج رہے ہیں جو تم پر پاکیزہ چیزیں حلال کرے گا اور خبیث چیزیں حرام کرے گا. تو اللہ نے بتایا پاکیزہ کیا ہے، خبیث کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلت و حرمت کے احکامات دیے، ہم انہیں بدل نہیں سکتے. یہاں مسئلہ حرام کو حلال کرنے کا نہیں تھا. اب دیکھیے مسئلہ کیا چل رہا ہے. مسئلہ یہ نہیں چل رہا کہ انہوں نے کسی حرام کو حلال کر لیا، گدھے کھا لیے، یہ مسئلہ نہیں تھا. مسئلہ تھا حلال چیزوں کو حرام کیا ہوا تھا. کیونکہ حرام کو حلال نہیں کرنا یہ سب جانتے ہیں، اگر کوئی کرتا بھی ہے تو جانتا ہے میں غلط کر رہا ہوں، مگر حلال کو حرام نہیں کرنا یہ کئی لوگ نہیں جانتے اور بآسانی کر لیتے. جس طرح حرام کو حلال کرنا منع ہے، اسی طرح حلال کو حرام کرنا بھی منع ہے. دلیل ہے کوئی؟ یہ آیت
انہوں نے اونٹ کا گوشت حرام قرار دے رکھا تھا نا. یہ ساری بحث اسی سے شروع ہوئی ہے. تو اللہ کہتے نہیں کھاتے تو نہ کھائیں, چھوڑو. لیکن اللہ نے دلیل دی, توریت لے کر آؤ, دکھاؤ توریت میں سے. اور یعقوب علیہ السلام کے متعلق اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ واقعی اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے. اللہ رب کریم نے کہا وہ یعقوب کا ذاتی فیصلہ تھا, اور وہ بھی یعقوب علیہ السلام کا تھا. تم تو توریت کے فالوور ہو نا. توریت یعقوب کے بعد آئی ہے. توریت یعقوب پہلے وفات پا چکے تھے, توریت بہت بعد آئی ہے. یعقوب علیہ السلام کے بعد یوسف علیہ السلام ہے, پھر اس کے بعد ایک طویل گیپ ہے. اس طویل گیپ کے بعد موسیٰ علیہ السلام آئے. تو موسیٰ علیہ السلام پر توریت آئی ہے. تو ایک طویل گیپ ہے. تم توریت کے فالوور ہو, تم توریت کی بات کرو, یعقوب کو چھوڑ دو. ان کے متعلق بحث کرنا تمہارا کام نہیں ہے. آج تم بات کرو گے توریت کی. اب توریت لے کر آؤ اور بتاؤ کہ کیا اونٹ کا گوشت حرام ہے, ثابت کرو. تو اس سے پتا کیا چلا, حلال کو بھی حرام نہیں بنایا جا سکتا. جیسے ہم نے بڑے گوشت کو بنا رکھا ہے, جیسے ہم نے کالے ماش کو بنا رکھا ہے, جیسے ہم نے ماش کی دال اور مسور کی دال کو بنا رکھا ہے, جی مسور کی دال نہیں کھانی. اور اس طرح کی کئی چیزیں ہم لوگوں نے بنا رکھی ہیں. سودک والے گھر میں نہیں جانا. ہر پیر تو بڑا گوشت تو سب سے پہلے منع کرتے ہیں کسی بھی. ہاں جی بالکل, ایک انہوں نے پیٹرن بنایا ہوا ہے. نہیں جی, شہروں میں بھی جو جائے بس جانے کی بات ہے. جیسے ہی پیروں کے پاس پہنچتے ہیں وہ سب سے پہلے بڑا گوشت بنا کرتے ہیں. سودت پہ نہیں جانا جی, لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, کیونکہ اللہ نے اسے حلال بنایا. اور یہ اصل میں ہندو معاشرت کا اثر ہے ہم پر. ہندو نہیں نا کھاتے گائے کا گوشت, ایک تو ویسے ہی گوشت نہیں کھاتے, اور پھر اس پر جو اب کھانے بھی لگے ہیں, کیونکہ تبدیلی آئی نا مسلمانوں کے ساتھ رہنے سے, ان میں بھی تبدیلیاں آئی, تو اکثریت اب گوشت کھاتی ہے. تو وہ بھی گائے کا گوشت نہیں کھاتے نا, کھا نہیں سکتے, ان میں ہمت نہیں ہوتی کھانے کی. تو اب ہم نے بھی ان سے یہ سارے توہمات لے لیے, کیونکہ گائے میں کوئی خاص قوت ہے یہ تو وہی مانتے ہیں. ہماری گائے میں تو کوئی خاص قوت نہیں ہوتی, لیکن ان کی گائے میں ہوتی ہے. تو لہٰذا وہ یہ سوچتے ہیں, وہاں سے ہم نے یہ باتیں لے لی کہ جی وہ گائے کا گوشت کھاؤ تو چڑیلیں آ جاتی ہیں. کون سا بھی مقناطیس ہے اس کے اندر جو چڑیل کو اٹریکٹ کر سکتا ہے؟ باتیں ہیں, زبانوں کی باتیں. آپ دیکھیے اس کی ایک اور دلیل کیا ہے. سورہ احزاب کا واقعہ یاد ہے, شہد والا. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قسم کھا لی تھی کہ میں آئندہ شہد نہیں کھاؤں گا, تو آیات تو تھی نا باقاعدہ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر اللہ رب کریم نے منع کیا کہ حلال چیز کو نہ کھانے کی قسم نہیں آپ نے کھانی, پھر آپ نے قسم توڑ دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ پیش آنے کا مقصد بھی بنیادی طور پر یہی تھا, کیا حلال کو بھی حرام نہیں کرنا کلیئر ہو جائے. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ قسم توڑ دی. اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے مسجد چلے گئے. گھر میں کچھ مہمان آئے ہوئے تھے, تو مسجد میں باتوں میں دیر ہوگی, کھانا بھی وہیں کھا لیا. تو واپس آئے تو مہمان ابھی تک بھوکے بیٹھے تھے. تو ان کو اس بات پہ بہت غصہ آیا. انہوں نے اصل میں کہا, مہمانوں نے گھر والوں کو, کہ ہم کھانا نہیں کھائیں گے جب تک ابو بکر نہیں آ جائے. ان کے بیٹے نے کہا کہ آپ کھانا کھا لیں, مگر وہ مانے نہیں. وہ کہنے لگے کہ نہیں, ہم ابو بکر کے ساتھ ہی کھائیں گے. تو ابو بکر آئے تو پتا چلا مہمانوں نے کھانا نہیں کھایا, تو غصہ آ گیا. بیٹے کو ایک دو لگائیں اور کہنے لگے کہ اللہ کی قسم میں اس کھانے کو چکھوں گا بھی نہیں. پھر مہمانوں کے پاس آئے, کھانا وغیرہ لگوایا, اتنے میں غصہ اتر گیا. تو کھانے میں سے پھر لقمہ اٹھا کر کھایا, کیونکہ کھانا تو کھائے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو کھانے میں سے ایک لقمہ اٹھا کر کھایا. کہنے لگے کہ میں نے اس لیے کھایا کہ میں نے اپنی قسم توڑ دی. وہ قسم شیطان کی طرف سے تھی, کہ غصے کی حالت میں نے کھا لی, شیطانی فعل تھا. پھر مہمانوں کے پاس بیٹھے انہوں نے کھانا کھایا. اللہ نے کھانے میں اتنی برکت دی کہ گھر والوں اور مہمانوں کے کھانے کے باوجود بچ گیا. تو انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھجوایا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ صفہ کو بھیج دیا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ فعل کہ انہوں نے جو ایک نوالا کھایا اپنی قسم کا لدم کرنے کے لیے, کس بات کی دلیل ہے؟ حلال چیز نہ کھانے کی قسم اٹھا لینا غلط ہے. تو جیسے ہم بعض اوقات غصے میں ایسی قسمیں بھی کھا لیتے ہیں نا کہ میں تیرے کارڈا پانی بھی نہیں پینا, تو یہ قسمیں جو ہوتی ہیں یہ بیکار لغو قسمیں ہیں. اگر تو ویسے غصے میں کھائی ہے تو پھر تو کفارہ بھی نہیں ہے, اور اگر واقعی سوچ سمجھ کر کھائی تھی تو پھر کفارہ تھی اور قسم توڑ دے, کیونکہ اس طرح کی قسموں کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور یہ جو باتیں بھی ہم نے بنائی ہوئی ہیں کہ جی بیٹی کے گھر تو کھانا نہیں کھانا چاہیے, ہے نا, یہ بھی لغو بات ہے, بالکل بیکار بات ہے, ہندوؤں کا اثر ہے. اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا ہے, آپ آگے پڑھیں گے سورہ نساء میں ساری تفصیلات آئیں گی. اللہ نے کہا ہے تم اپنی پھپھیوں کے گھر, اپنی بہنوں کے گھر, اپنی بھانجیوں کے گھر, اپنی خالاؤں کے گھر جاؤ, کھانے کھاؤ, تمہیں کوئی پابندی نہیں.
تو کوئی حلال چیز اپنے اوپر حرام کر لینا اتنا ہی بڑا گناہ ہے جتنا بڑا گناہ حرام کو حلال کرنا ہے. ہمیں حرام اور حلال کو بدلنے کا اختیار نہیں ہے. ٹھیک ہے. لہٰذا جب عدی بن حاتم آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو عیسائی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ دن رہے دین کی تعلیمات کے لیے، تو آپ کی ان کے ساتھ ڈسکشنز چلتی رہی. تو ایک دن بیٹھے باتیں کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگوں میں بڑی خرابی یہ ہے کہ تم اپنے ربیوں کو یعنی علماء کو پوجتے ہو. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو نہیں پوجتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت کی نا کہ یہودیوں اور عیسائیوں کا حال یہ ہے کہ اپنے ربیوں کو خدا بنا رکھا ہے، ارباب یعنی رب بنا رکھا ہے. تو انہوں نے جواب میں کہا کہ ہم تو ان کو خدا نہیں مانتے، ہم نے تو ان کو رب نہیں بنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا، ادی کیا آپ ان کے حلال کردہ کو حلال اور حرام کردہ کو حرام نہیں مانتے؟ ادی نے کہا ہاں یہ تو ہم کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو ہے ان کو خدا بنانا. ٹھیک ہے. تو اگر ہم کسی کو، اس حدیث سے دو باتیں پتہ چلی، اگر ہم کسی کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام مانتے ہیں قرآن و حدیث کی دلیل کے بغیر، تو گویا ہم نے اسے اللہ بنا رکھا ہے. اور دوسری بات یہ پتہ چلی کہ اللہ کا حق اور اختیار ہے حلال و حرام بنانا کسی چیز کو حلال و حرام قرار دے. تو پھر کسی چیز کو جو قرآن اور سنت کے مطابق حلال ہے کسی انسان کے کہنے پر حرام ماننا، اور کسی حرام چیز کو جو قرآن و سنت نے حرام قرار دی کسی انسان کے کہنے پر حلال ماننا، شرک ہے کہ نہیں؟ شرک ہے. ٹھیک ہے. تو اب جیسے ہمارے بعض فرقے جو ہیں وہ یہ جو ہے متع، عارضی شادی، ٹیمپرری میرج، اسے حلال مانتے ہیں، حرام کی جا چکی ہے. یہ بھی غزوہ خیبر کے موقع پر حرام کی گئی تھی، حرام کی جا چکی ہے. کوئی شیعہ اپنے آپ کو کہے یا نہ کہے، بات یہ ہے کہ اگر وہ اپنے عالموں کے کہنے پر اس کو حلال مانتا ہے تو سری شرک ہے، کیونکہ اللہ نے حرام کر دیا ہے اس کو. اسی طرح اگر کوئی بابا جی کے کہنے پر حلال چیزیں چھوڑ دیتا ہے اور آپ ترلے ڈالتے ہیں کہ بھائی کھا لو، اور وہ کہتا ہے نہیں 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 میں نے تو پیر جی نے منع کیتا ہے، تو یہ بھی سری شرک ہے. ہمیں اس سے بچنا. اپنے وہ سبوں کی فوتگی چھوڑ دیتے ہیں، وہ پہنچنا چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ سنت ہونا ہے. ہاں جی، پیر جی نے منع کیا ہوا ہے، یہ فعل بھی شرک میں ہی آتا ہے. لیکن یہاں پر خاص طور پر بات چونکہ کھانے پینے کی ہو رہی ہے تو ہم اسی حد کے اندر رہیں گے. تو کوئی کھانا حرام نہیں ہے. میڈیکلی آپ کچھ چھوڑ سکتے ہیں کہ یعنی طبیعت کے لیے اچھا نہیں ہے، ڈاکٹر نے منع کیا ہے. جیسے آپ کو پتا ہے ہارٹ پیشنٹس کو فیٹس منع کر دیے جاتے ہیں، یورک ایسڈ والوں کو گوشت اور پروٹین ڈائٹ منع کر دی جاتی ہے. بعض لوگوں کو الرجی ہوتی ہے کسی خاص قسم کے کھانے سے تو ان کو منع کر دیا جاتا ہے، جیسے وے الرجی ہے بعض لوگوں کو ہوتی ہے، بعض لوگوں کو ہے الرجی ہوتی ہے، ان کو پھر جو ہے مختلف قسم کے کام منع کر دیے جاتے ہیں. اور جن کو وے الرجی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے یہ اجناس کی، تو ان کو جو ہے نا پھر یہ روٹی وغیرہ منع کر دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں روٹی کا آلٹرنیٹ آپ کھائیں. تو اس طرح مختلف الرجیز ہیں جو مختلف لوگوں میں پائی جاتی ہیں. اب ان کو ڈاکٹر نے الرجی کی بنا پر منع کر دیا کہ یہ چیز نہیں کھانی. پتہ ہے آپ لوگوں کو بعض بچوں کو گائے کا دودھ سوٹ نہیں کرتا، بعض کو جو ہے وہ بھینس کا دودھ سوٹ نہیں کرتا. تو پچھلے دنوں ایک عزیزہ ہماری بکری پال رہی تھی تو ہم ان سے مذاق کر رہے تھے کہ وہ غم نہ داری بزبخ ہے کہ ان کے بچے کو کوئی دودھ سوٹ نہیں کر رہا. تو اب بڑا ہو گیا، مدر فیڈ نہیں کافی پڑتی، تو ان کو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ اس کو بکری کا دودھ لگا کر دیکھیں، ہو سکتا ہے اسے سوٹ کر جائے. تو آپ کو پتا یہاں بکری کا دودھ عام نہیں ملتا، بھینس گائے کا تو مل جاتا ہے. تو وہ پھر بکری خریدنے کے چکر میں پڑی ہوئی تھی. تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ میڈیکلی اگر کسی کو کسی چیز سے کوئی مسئلہ ہے، جیسا میں نے آپ کو غالباً پہلے بھی بتایا تھا کہ بعض لوگوں کو مونگ پھلی کی الرجی ہوتی ہے اور یہ بڑی شدید الرجیز میں سے ہے، تو وہ پھر مونگ پھلی کا بنا بسکٹ نہیں کھا سکتے. وہ یعنی کسی کوئی ایسی چیز نہیں لیتے جس میں پینٹس کا کچھ حصہ شامل ہو، اور پینٹ بٹر اور پینٹ آئل کچھ بھی نہیں لیتے. اور اگر کسی وقت غلطی سے وہ لے لیں تو بعض اوقات موت بھی ہو جاتی کیونکہ ان کا سانس رکنے لگتا ہے نا. تو اگر فوری طور پر میڈیکل ہیلپ نہ ملے تو ایسی صورت میں ان بیچاروں کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے. تو وہ پھر الرجیز پہ اگر ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے وہ اور بات ہے، وہ حلال و حرام کا مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر اس لیے چھوڑ دیا کہ جی ساڈے پیر صاحب نے منع کیتا ہے، وہ پھر اور ایشو، وہ حلال و حرام کے مسائل میں آ جاتا ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ کوئی کھانا ایسا نہیں ہے جو حلال و طیب اور اس کے کھانے سے جن آ جائے، یہ نہیں ہو سکتا.
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی فارمولا نہیں دی. جنوں کو بکرا نہیں پسند. حلال و طیب کھانا جو ہے نا، اگر کھانا حلال اور طیب ہے اور کمائی بھی حلال و طیب ہے تو پھر جن نہیں آئیں گے. ہاں جب آپ گانے لگا کر بیٹھ جاتے ہیں نا تو تب جن آتے ہیں. سب ناچتے بھی ہو. میں نے دیکھا نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جنات جو ہیں موسیقی کو پسند کرنا اور چیز ہے جی، موسیقی ان کا ٹول ہے. جنات اس طرح ہی آتے ہیں جس طرح قرآن پڑھتے ہوئے ذکر کرتے ہوئے فرشتے اترتے. تو اس وقت تو کوئی نہیں کہتا کہ بھئی جن آ جائیں گے اور دورہ پڑ جائے گا. اور آپ مجھے یہ بتائیں کبھی کسی کو کھانا کھاتے ہوئے دورہ پڑا؟ جب بھی دورہ پڑا ہے ڈھول سن کے ہی پڑا. پھر بھی مسئلہ کھانے سے ہے، ڈھول نہیں چھوڑے. بلکہ جب کبھی کسی کے گھر میں کوئی پیشنٹ وغیرہ ہو تو وہ پھر باقاعدہ ڈھول بجواتے ہیں کہ اس کو دورہ پڑے اور جن نکلے. جن کہیں ایسے نکلتے ہیں؟ اول تو جن زدگیاں بہت کم ہوتی ہیں، بہت کم. اور اگر ہے بھی تو اس کا حل ڈھول بجانا نہیں ہے، بیکار کی بات. لہٰذا کھانے، کسی قسم کے کھانے کو کھانے سے کوئی جن چڑیل انوائٹ نہیں کی جا سکتی. ورنہ آسان نہ ہوتا کہ جو مختلف جادوگر بیٹھے ہیں وہ خاص قسم کے کھانے کھاتے اور جنوں کو اپنے ارد گرد ہی رکھتے. ایسا کوئی ریموٹ نہیں ہے. ٹیچر دیہاتوں میں وہ لوگ یہی جو جن نکالنے وغیرہ کے لیے لوگوں سے وہی گائے بھینسیں لیٹتے ہیں نا کہ وہ یہ چاہیے نظر. جی شہروں میں بھی یہی کچھ ہوتا ہے. شہروں میں بھی یہی کچھ ہوتا ہے. کالے بکرے لا کے دو، مرغے لا کے دو، فلانی چیز لا کے دو، پیسے لا کے دو. وہ بھی یہی کچھ کرتے ہیں کیونکہ یہ سارا ایک بہت بڑا جو ہے نا مافیا ہے. اتنا عام ہو گیا. ہم واک کرتے ہوئے پرسوں بھی دیکھا تو ایک سری پڑی ہوئی تھی، آج صبح پتہ ہے جہالت ہے، جہالت ہے. آپ اگر سیدھی ہی دینا چاہتے ہیں کسی کو کھانے کو دے دو بھائی، آپ کا مسئلہ بھی حل ہوگا، اگلے کی ضرورت بھی پوری ہوگی. یہ جو راہوں پہ پھینک دینا ہے یہ تو خاص ٹونا ہے، یہ ٹوٹکا نہیں ہے، یہ ٹونا ہے. جادو ٹونا ہوتا ہے نا، یہ وہ ٹونا ہے. تو یہ تو ویسے ہی حرام ہے. ایک جن کو بگانے کے لیے دوسرے جن کے پاس جا رہے ہو، سبحان اللہ. یہ تو ایسے ہے کہ آپ جیب قطرے سے نجات پانے کے لیے ڈان کے پاس چلے جائیں، چھوٹے بدماش سے جان چھوڑا کے بڑے کے پاس چلے جائیں. تو جادوگر اگر اس کو جادو آتا ہے، اول تو زیادہ تر جادوگر بھی جھوٹے ہوتے ہیں، ان کو کچھ نہیں آتا، فیک بیٹھے ہوئے. لیکن اگر کوئی جادوگر ہے، اس کو جادو آتا ہے تھوڑا بہت، تو پھر آپ تو شیطان پر ہی مان لے آئے اللہ کو چھوڑ کر. تو اکثر یہ جو لہر کا پتپت ہے نا، وہاں پہ اکثر لوگوں نے مسر اور یہ خاص طور پہ منگل بدھ جو نا وہ کالے